بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سبق گزشتہ سبق کی تکمیلی بحث اور ساتھ میں ایک نئی بحث پر مشتمل ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فقہی اور اصولی استنباطی عملیات میں حجیت قطع کی ضرورت کو ثابت کیا تھا، اور آج اسی بحث کو مکمل کریں گے اور ساتھ میں حجیت قطع کے اوپر عقلی دلیل پیش کریں گے کہ عقل کیا کہتی ہے کہ قطع حجت ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قرأت متن کی جانب اور اس کے بعد پھر وضاحت کریں گے۔ العنصر المشترک بین النوعین فالفقیہ والاصولی یستہدفان معا من بحوثہما تحصیل العلم بالنتیجة الفقہیة التي هي تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، أو الأصولية التي هي معرفة مدى دليلية العنصر المشترك، فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم والقطع تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحتها، وحجية القطع ثابتة بحكم العقل، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه، فإذا علم الإنسان بحكم إلزامي من المولى ووجوب أو حرمة دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة، وأصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام الذي علم به، فإذا قصر في ذلك أو لم يؤد حق الطاعة كان جديرا بالعقاب، وهذا هو جانب المنجزية في حجية القطع. ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقه أن يتصرف كما يحلو له، وإذا كان الإلزام ثابتا في الواقع والحالة هذه فليس من حق المولى على الإنسان أن يمتثله، ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الإنسان قاطعا بعدم الإلزام، وهذا هو جانب المعذرية في حجية القطع۔ یہ تو آج کی عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ سبق کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں جو امام باقر علیہ السلام کی ہے۔ آپ نے فرمایا، جیسے ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے اور ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ میں اس کو نقل کیا ہے، کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سلاح اللئام قبیح الکلام، لئیم اور پست لوگوں کا اسلحہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بری طرح سے بات کرتے ہیں، برے انداز اپناتے ہیں، اوچھے پن اپناتے ہیں، اوچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو باعزت لوگ ہوتے ہیں ان کا شیوا نہیں ہے۔ آج متاسفانہ ہمارے ممبروں پہ اور ہمارے فضاؤں میں جو دین کی فضا ہے اس میں بھی الفاظ کو استعمال کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا، جبکہ دین سکھاتا ہی سب سے پہلے ادب ہے، اور سب سے زیادہ جو ادب کے
حقدار ہیں یا ادب کے پاسدار ہیں، جنہیں پاس رکھنا ہے، وہ علماء طبقہ ہے یا وہ طبقہ ہے جو دین کا نام لیتا ہے. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر دین کے نام پہ ہی ایک دوسرے کے دشنام شروع ہو جائے، ایک دوسرے پہ لعن طعن شروع ہو جائے، تو انسان پھر باقی جگہوں پہ کیسے جو ہے وہ پرہیز کرے گا. تو دین اصل میں ادب سکھاتا ہے. اگر دین کے نام پہ کوئی بے ادبی کرے تو پھر بہت ہی بڑا نقصان ہو جاتا ہے معاشرے کا. تو یہ بزرگوں کی نصیحت ہے کہ ہمیں قبیح الکلام سے بچنا ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ اچھے انداز میں بات کرنی. گزشتہ سبق میں ہم نے جانا تھا کہ حجیت قطع کی جو ضرورت ہے وہ اس کا اس بات فقہی ضرورت بھی ہے اور اصولی ضرورت بھی ہے، کیونکہ فقہی استنباط کا بھی آخری درجہ اور آخری منزل قطع ہوتی ہے، اصولی استنباط کا بھی آخری درجہ قطع ہوتا ہے. اگر ہم قطع کو حجت نہیں مانیں گے تو نہ فقہی استنباط کا کوئی فائدہ رہے گا اور نہ ہی اصولی استنباط کا کوئی فائدہ رہے گا. آج اسی کا تکملہ بحث کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فقیہ اور اصولی کا مطمع نظر کیا ہے، ان کے مد نظر کیا چیز ہے. کہتے ہیں فقہی نتیجے کے متعلق علم یہ فقیہ کا مطمع نظر ہے. فقیہ کا مطمع نظر فقہی نتیجے کے متعلق علم کا حصول ہے. فقہی نتیجہ کیا ہے؟ تحدید الموقف العملی تجاہ الشریعت، کہ شریعت کے سامنے، شریعت کے برابر میں، شریعت کے بارے میں عملی موقف کا تعین کرنا ہوتا ہے، کہ جاننا ہوتا ہے کہ شریعت کے سامنے میرا موقف، میری ذمہ داری یہ ہے. فقہی استنباط کا آخری جو ہدف ہے وہ اس موقف عملی کا علم ہے. پس یہ علم ہمیں کیا دیتا ہے؟ فقہی نتیجے سے حاصل ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ ذمہ داری کیا ہے. اصولی کیا ہے؟ اصولی کا مطمع نظر اصولی نتیجے کے بارے میں علم ہے. اصولی نتیجہ کیا ہے؟ معرفت مدى دلیلیت العنصر المشترک، کہ یہ عنصر مشترک، اس کی دلیلیت کا جو دائرہ کار ہے، جو امتداد ہے، وہ کیا ہے. یعنی کوئی بھی عنصر مشترک ہے، عنصر مشترک کی ہم نے پہلے تعریف بیان کر دی تھی، عناصر خاصہ کے مقابل میں آتا ہے. عناصر خاصہ وہ ہوتے ہیں جو بعض فقہی ابواب میں کارآمد ہوتے ہیں، جیسے قاعدہ طہارت ہے تو وہ صلاۃ میں یا زکوٰۃ میں کارآمد نہیں ہے، یا قاعدہ مثلا ید ہے تو وہ عبادات میں کارآمد نہیں ہے، معاملات میں کارآمد ہے. تو بہرحال فقہی جو عناصر ہوتے ہیں وہ عناصر خاص ہوتے ہیں، اور جو عنصر مشترک ہوتا ہے وہ تمام ابواب فقہ میں کارآمد ہوتا ہے. مثلا حجیت خبر واحد ہے، تو اب اس عنصر مشترک کے بارے میں اس کی دلیلیت کا دائرہ کار جانتے ہیں کہ یہ کب تک حجت ہے، کتنی حد تک حجت ہے. مثلا خبر واحد اگر متعارض ہو جائے دوسری خبر سے تو اس وقت بھی حجت ہے یا نہیں ہے. اگر حجت ہے تو کیسے حجت ہے، یا ظہور ہے تو وہ کیسا حجت ہے. مفاہیم کی بحث ہے تو وہ کون سا مفہوم حجت ہے اور کون سا نہیں ہے. تو آخر میں حجیت کی بحث سے اور دلیلیت کی بحث سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ معرفت کا نتیجہ نکلتا ہے، اور یعنی علم کا نتیجہ نکلتا ہے. تو اصولی نتیجہ ہو یا فقہی نتیجہ ہو، اصل میں ہمیں علم آتا ہے، چاہے موقف عملی کا علم ہو، چاہے وہ عنصر مشترک کی دلیلیت کا علم ہو. اب اگر ان نتائج میں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں، نتائج سے مراد یہ اصولی نتیجے اور فقہی نتیجے مراد ہیں، اگر ان نتائج میں معذریت اور منجزیت کا پہلو نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ عملیات استنباط بےہودہ ہو جائیں گے، عملیات استنباط کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ نتائج ہی
بے فائدہ ہو گئے۔ تو یہ تکملہ تھا جو گزشتہ بحث سے مربوط تھا۔ آج کی بحث ایک اور بحث ہے کہ جس میں قطع کی حجیت کا عقلی ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ قطع کی حجیت عقلی امر ہے، یعنی اس کو کسی دوسرے حکم کی ضرورت نہیں ہے، آیات و روایات سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عقل کہتی ہے کہ قطع کو حجت ہونا چاہیے۔ کیوں؟ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ عقل کی نظر میں مولا کو حق اطاعت حاصل ہے، کیونکہ وہ مولا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، تو اس کو حق اطاعت حاصل ہے، یعنی اس کی ہم نے پیروی کرنی ہے، جو بھی اس کا حکم ہے وہ ہم نے ماننا ہے۔ یہ عقل کہتی ہے۔ جب ہم مان لیتے ہیں کہ ایک ہمارا خالق ہے، ایک ہمارا مولا ہے، ایک آقا ہے جس نے ہمارے اوپر کچھ احکام دیے ہیں، تو حق اطاعت اس کو حاصل ہے، یہ عقل کہتی ہے۔ اب جب علم ہو جائے کہ مثلا فلاں حکم مولا کی طرف سے ہے، تو پھر وہ بھی حق اطاعت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اب مجھے علم ہو گیا کہ مثلا مولا یہ چاہتا ہے کہ میں جمعے کے دن غسل کروں، تو کیا ہو گیا؟ یہ بھی حق اطاعت کے زمرے میں چلا گیا۔ جب حق اطاعت کے زمرے میں چلا گیا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ انجام دینا ہے۔ اب اگر یہ لازمی حکم ہوا، مثلا ایک بار آپ کو یقین نہیں، لازمی ہونے کا یقین نہیں ہے، مثلا مستحب ہے، تو ظاہر آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر لازمی ہونے کا یقین ہے کہ یہ حکم واجب ہے، جمعہ کے دن مثلا نماز جمعہ واجب عینی ہے، اب اگر علم ہوتے ہوئے بجا نہ لائے تو مولا کو حق عقاب حاصل ہے۔ مولا کو کیا حاصل ہے؟ عقوبت کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، پوچھ گچھ کر سکتا ہے کہ کیوں انجام نہیں دیا، آپ کو تو علم ہو گیا تھا، تو حق عقاب حاصل ہے۔ یہی منجزیت ہے۔ تو پس حجیت کا ایک معنی منجزیت تھا، ہم نے ثابت کر دیا۔ منجزیت یعنی حق عقاب، پوچھ گچھ کا حق حاصل ہونا، ہم نے ثابت کر دیا کہ عقل کہتی ہے کہ یہاں پہ منجزیت موجود ہے۔ اب دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ ہے معذریت کا پہلو۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان کو جب علم ہو جائے کہ یہ چیز شریعت کی نظر میں لازم نہیں ہے، مثلا اسے علم ہو جائے کہ غسل میں ترتیب شرط نہیں ہے، کہ فرض کرے جسم کا ترتیب کے ساتھ دھونا شرط نہیں ہے، اب وہ ایسے ہی غسل کر لیتا ہے، اور بر فرض واقع میں واجب تھا کہ ترتیب کے ساتھ غسل کرے، پہلے سر دھوئے، پھر جو ہے وہ دایاں پہلو دھوئے، پھر بائیں طرف کو دھوئے، تو اگر فرض کریں واقع میں وہ واجب تھا، کیونکہ وہ اپنے علم کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ یہ چیز شریعت میں لازمی نہیں ہے، تو اب اس پر عقاب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس نے اپنے علم پر عمل کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معذریت، یعنی وہ اپنے علم کے مطابق جب اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ چیز شرط نہیں ہے، یہ چیز واجب نہیں ہے، اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، تو شریعت اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم نے کیوں چھوڑا، بلکہ وہ اپنے علم کے اوپر عمل کر چکا ہے اور اپنی ذمہ داری کو نبھا چکا ہے۔ یہ ہے معذریت کا پہلو۔ پس حجیت کے دو ہی معنی اور دو ہی مفہوم تھے، ایک منجزیت اور دوسرا معذریت، دونوں ہی عقلی ہیں، عقل سے ثابت ہیں۔ تو یہ وضاحتیں تھیں۔ آئیے چلتے ہیں متن کی جانب اور تطبیق کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فَالْفَقِيهُ وَالْأُصُولِيُّ يَسْتَهْدِفَانِ مَعًا مِنْ بُحُوثِهِمَا تَحْصِيلَ الْعِلْمِ۔ فقیہ اور اصولی دونوں کا ہدف کیا ہے؟ یستہدفان معًا یعنی دونوں کا ہدف، من بحوثہما اپنی اپنی بحثوں سے، ہدف کیا ہے؟ تحصیل العلم، علم کا حصول، یہ ہدف ہے دونوں کا، فقیہ کا بھی اور اصولی کا بھی۔ اب کس چیز کے بارے میں علم کا حصول؟ دونوں کا علم مختلف چیزوں سے متعلق ہے۔ العلم، تحصیل العلم بالنتیجۃ الفقہیہ، یہ فقیہ کی طرف راجع ہے۔ فالفقیہ مثلا یستہدف تحصیل العلم بالنتیجۃ الفقہیہ، فقیہ کا ہدف کیا ہے؟ علم بنتیجہ فقہی، فقیہ کو فقہی نتیجے سے کام ہے۔
التی ہی، وہ فقہی نتیجہ یہ ہے، تحدید الموقف العملی تجاہ الشریعہ، یعنی شریعت کے مقابل میں اپنے عملی موقف کا تعین، شریعت کے سامنے اپنی عملی ذمہ داری کا تعین، یہ ہوگا نتیجہ فقہی۔ اول اصولیہ، عطف ہے فقہیہ کے اوپر، تحصیل العلم بالنتیجۃ الاصولیتی التی ہی معرفت مدى دلیلیت العنصر المشترک، یعنی جو اصولی ہے اس کو کام ہے نتیجہ اصولی سے، اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب، یعنی پہلے ایک لفظ بیان ہوا، اس کے بعد اسی کا متعلق بیان ہوا، پھر دوسرا لفظ آیا، پھر اس کا متعلق آیا، تو اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب۔ یہاں پہ فقیہ کو کام ہے نتیجہ فقہیہ سے، اصولی کو کام ہے نتیجہ اصولیہ سے۔ التی ہی، یا نتیجہ اصولی کیا ہے؟ معرفت و مدى دلیلیت العنصر المشترک، یہ نتیجہ ہے کہ اس نے جاننا ہے کہ عنصر مشترک کی دلیلیت کا جو امتداد ہے، جو دائرہ کار ہے، وہ کیا ہے۔ مثلا خبر واحد ہے، اس کی حجیت کہاں تک ہے؟ فبدون الاعتراف المسبق بحجیت العلم والقطع تصبح بحوثهما عبثا، اگر آپ اعتراف نہ کر رہے ہوں سابقاً، یعنی اس سے پہلے، ان نتائج سے پہلے اعتراف نہ کر رہے ہو علم کی حجیت کا اور قطع کی حجیت کا، تو دونوں بحثیں کیا ہو جائیں گی؟ عبث ہو جائیں گی، لا طائل تحتہا، اور ان کو تلانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی باعث نہیں ہے کہ آپ اس کو لمبا کریں، ان کے بارے میں بحث کریں۔ وحجیت القطع، اب آتے ہیں اگلی بحث کی طرف۔ پہلے تو بحث یہ تھی کہ ضرورت کیا ہے اس حجیت کی، تو ہم نے بتایا بہت ہی اساسی اور بنیادی ضرورت ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ حجیت قطع کی ضرورت کو ثابت کرنے کے بعد اب اصل حجیت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ اب بحث یہ ہے کہ حجیت ثابت کیسے ہوتی ہے۔ وحجیت القطع ثابتۃ بحکم العقل، حجیت قطع، علم کی حجیت ثابت ہوتی ہے عقل کے حکم سے، عقل کہتی ہے کہ قطع حجت ہے۔ کیسے؟ تو وضاحت کر رہے ہیں، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الانسان، عقل حکم کرتی ہے کہ مولا کو حق طاعت حاصل ہے انسان کے اوپر، کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ فِكُلِّ مَا يَعْلَمُهُ، ہر اس چیز میں کہ جس کو وہ جانتا ہے، ہر اس چیز میں کہ اسے جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، من تکالیف المولا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ذمہ داری ہے، جانتا ہے کہ یہ مولا کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف ہے، ذمہ داری ہے۔ وہ عوامر ہی، عطف ہے تکالیف کے اوپر، جانتا ہے کہ یہ عوامر مولا میں سے ہے، مولا نے اس کا حکم دیا ہے۔ وہ نواہی ہے، یا اس کے نواہی میں سے ہے، یعنی مولا نے اس سے روکا ہے، شراب نہ پیو، جھوٹ نہ بولو مثلا، تو روکن نواہی ہیں، یا عوامر ہیں، اگر عوامر ہیں تو واجب العمل ہیں، اگر نواہی ہیں تو واجب الترک ہیں۔ فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ بِحُكْمٍ إِلْزَامِيٍ، جب انسان کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، لازمی حکم ہے، چاہے وہ انجام دینے کے بارے میں ہو، چاہے ترک کرنے کے بارے میں ہو، من المولا، مولا کی طرف سے، وجوب او حرمت، یہ بدل ہے اس کا حکم کا، یا بیان ہے اسی حکم کا، حکم الزامی کا۔ یہ حکم الزامی دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا وجوب ہو سکتا ہے یا حرمت ہو سکتا ہے۔ تو داخل ذلك الحکم الالزامی ضمن نطاق حق الطاعت، تو یہ حکم الزامی داخل ہو جائے گا کس کے ضمن میں؟ حق طاعت کے ضمن میں، کیونکہ حق طاعت یہ کہتی ہے کہ جو بھی حکم الزامی ہے اس کو انجام دینا ہے۔ وَأَصْبَحَ مِنْ حَقِّ الْمَوْلَى عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَمْتَثِلَ ذَلِكَ الْإِلْزَامِ، یہ مولا کا حق ہو جائے گا انسان کے اوپر کہ وہ اس الزامی حکم کو بجا لائے، امتثال کرے، بجا لائے، الَّذِي عَلِمَ بِهِ، جس کو جانتا ہے۔ فَإِذَا قَصَّرَ فِي ذَلِكَ، اگر وہ تقصیر کرے، کوتاہی کرے،
او لم یؤد حق الطاعت، یا حق اطاعت کو ادا نہ کرے، کان جدیرا بالعقاب، تو اس کو عذاب کرنے کا مستحق ہے، یعنی وہ قابل گرفت عمل ہے، اس کے اوپر گرفت ہو سکتی ہے۔ وہذا هو جانب المنجزیت فی حجیت القاط، یہ منجزیت کا پہلو ہے۔ اب دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ ومن ناحیت اخرى يحكم العقل ايضا بان الانسان القاطع بعدم الالزام، دوسری طرف سے عقل حکم کرتی ہے کہ ایک انسان ہے جس کو یقین ہے، قاطع ہے یعنی یقین ہے جس کو کہ یہ حکم الزامی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ عقل حکم کرتی ہے کہ من حقه ان يتصرف كما يحلو له، کہ اس کا حق ہے کہ وہ اس میں تصرف کرے جیسے اس کا دل چاہے، کما یحلو له، جیسے اس کا دل چاہے۔ وَإِذَا كَانَ الْإِلْزَامُ ثَابِتًا فِي الْوَاقِعِ، جب الزام ثابت ہو واقع میں، یعنی واقع میں اب اسے پتہ چلا کہ وہ تو لازمی تھا، جیسے میں نے غسل کے اندر ترتیب کی مثال دی، واقع میں مثلا ترتیب تھی لیکن اس نے ترتیب کو لازمی نہیں سمجھا تھا اور اس کو یقین تھا کہ ترتیب نہیں ہے، لیکن واقع میں وہ ترتیب مثلا تھی، والحالت هذه، اور حالت یہی ہو، یعنی اس کو یقین تھا کہ یہ نہیں ہے، فلیس من حق المولا علی الانسان ان یمتثلہ، تو یہاں پہ حق مولا نہیں ہے انسان کے اوپر کہ اس کو بجا لائے، ولا يمكن للمولا ان يعاقبہ علی مخالفتہ، اور مولا کو اس کے مخالفت پہ عقاب کا حق بھی حاصل نہیں ہے، مادام الانسان قاطعا بعدم الالزام، جب تک انسان کو یقین ہو کہ یہ حکم لازمی نہیں ہے، تو جب تک انسان کو یقین ہو اس کو مخالفت کے اوپر مولا اس کو عقاب نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ تھا ہی نہیں ایسا حکم۔ وَهَذَا هُوَ جانب المعذریت فی حجیت القاط، یہ معذریت کا پہلو ہے۔ تو بس ہم نے ثابت کر دیا کہ عقل منجزیت کا بھی حکم دیتی ہے اور معذریت کا بھی حکم دیتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے حجیت قطع کی ضرورت کو بیان کر کے اس بحث کو مکمل کیا، اور ساتھ میں حجیت قطع کی عقلی ضرورت کے اوپر بحث کی، اور بتایا کہ حجیت قطع عقل کے حکم سے ثابت ہے، چاہے وہ منجزیت کے پہلو سے ہو چاہے وہ معذریت کے پہلو سے ہو۔ امید ہے یہ سبق بھی مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، خدا تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔